بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ احسن اقبال کی بریت کی درخواست عدالت نے مسترد کی ہے۔ بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے نیب عدالت کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ایک ہی بیانیہ دیتے ہیں کہ نیب نے ان کے خلاف جھوٹا کیس بنایا ہے۔ اگر جھوٹا کیس ہی تھا تو وہی عدالتیں جو آپ کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیتی ہیں، یہاں آپ کی درخواستیں خارج کیوں ہو رہی ہیں؟ درخواست کیوں خارج ہوئی، ان کے خلاف کیس کیا تھا اور عدالت کا فیصلہ کیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کے اثاثے منجمد کرنے کے خلاف جو درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں، آج چیف جسٹس صاحب نے خود اس پر سماعت کی، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف کے خلاف اور ان کے ڈاکٹر کو خط لکھا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، وہ خط موصول ہو گیا ہے نواز شریف کے ڈاکٹر کو، اور اس پر جو لنڈن ہائی کمیشن ہے اس نے رپورٹ جمع کروا دی ہے وزارت خزانہ کو۔ نواز شریف کے معالج کو اٹارنی جنرل صاحب نے اس وجہ سے خط لکھا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا جب نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دی تھی، تو عدالت نے کہا تھا کہ جب بھی حکومت چاہے گی آپ کے ڈاکٹر سے پوچھ گچھ کر سکے گی، وہ ان سے آپ کی طبیعت کے بارے میں، آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کی ہیلتھ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ لے لے گی، تاکہ اگر آپ کی کنڈیشن، ہیلتھ کنڈیشن بہتر ہوگی تو حکومت عدالت کو آگاہ کرے گی کہ وہ تو ٹھیک ہے اور اس کو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تاکہ پھر آپ کے خلاف جو یہاں پہ معاملہ ہے وہ چلے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب بڑے پروفیشنل آدمی ہیں۔ ان کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ وکلا جو سیاسی وکلا ہیں، جو پروفیشن کے ساتھ ساتھ سیاسی وکلا ہیں، ان کی طرح لمبی نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، اور ان کی یہ بات میں اس کا ریگارڈ کرتا ہوں۔ بعض اوقات وہ ایسی بات بھی کر جاتے ہیں جو ان کی جماعت یا حکومت کے بیانیے کے خلاف ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ تو ریاست کے اٹارنی جنرل ہیں نا، ریاست کے وکیل ہیں، تو انہوں نے قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ان کو جب یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف کے معاملے پر آپ جائیں لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ سے کہیں کہ شہباز شریف کو نااہل کریں، اس نے جھوٹ بولا ہے، 50 روپے کا اسٹامپ دیا، یہ ضامن ہے، اب اگر نواز شریف نہیں آنا چاہتے تو ضامن کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ کہا گیا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ پہلے وہ آرڈر تو پڑھ لیں جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ، یہ ملزم جا رہا ہے، یہ مجرم ہے، یہ جا رہا ہے اور یہ وقتاً فوقتاً میڈیکل رپورٹس جمع کرواتا رہے گا۔ ایک تو ان کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لے لیتے ہیں اور وہ بھی ان سے طلب کر لیتے ہیں۔ وہ کام اٹارنی جنرل صاحب نے 9 رکنی میڈیکل بورڈ بنا کے کر لیا کہ، اور اس میں یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس کو کوئی ایسی اس وقت بیماری نہیں ہے کہ وہ ٹریول نہ کر سکے یا وہ آ نہ سکے۔ دوسرا، لاہور ہائی کورٹ کا یہ بھی حکم تھا کہ آپ نے جا کے، ریاست نے جا کے اس کے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ وہ ریاستی مجرم ہے کہ آیا وہ، اس کی طبیعت کیسی ہے، جائیں ان سے سوال جواب کریں ان کے معالج سے، اور وہ پابند ہوگا آپ کے سوالوں کا جواب دینے کا، یہ ریاست کی ذمہ داری تھی۔ وہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے کہا وہ بھی ہم پورا کر لیں، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ جائیں تو کلین ہینڈ تو جائیں نا۔ ہائی کورٹ کو ہم کہیں کہ جناب آپ نے ایک بندے کو باہر بھیج دیا تھا، وہ آج تک واپس نہیں آیا، اس کے ضامن کے خلاف کارروائی کریں، اور عدالت ہم سے سوال پوچھے کہ آپ نے جو اپنی 2 ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی ہیں، تو وہ اگر ہم نے پوری نہیں کی ہوں گی تو ہمارا جو کیس ہے وہ کمزور ہو جائے گا شہباز شریف کے خلاف۔ یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل صاحب وہ کام کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی جو نااہلی سے بچنے کے سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے، کیونکہ نواز شریف نے واپس آنا نہیں ہے اور ضامن شہباز شریف اس میں رگڑے جائیں گے۔ جو اٹارنی جنرل صاحب کا خط ہے وہ موصول ہو گیا ہے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کو، اور اس کے بارے میں جو لنڈن ہائی کمیشن ہے، پاکستانی ہائی کمیشن، اس نے خط کے بارے میں متعلقہ حکام کو دفتر خارجہ کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے خط کے ذریعے ڈاکٹر ڈیوڈ سے حکومت کے نامزد ڈاکٹرز کی ملاقات کے لیے وقت مانگا ہے۔ اب یہ حکومتی ڈاکٹر ان سے ملاقات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بھئی کون سی اس کو بیماری ہے، کس بیماری کا کیا علاج ہے، اور وہ یہاں لنڈن رہنا ہی کیوں ضروری ہے۔ یہ اصل میں کارروائی تھی۔ ذرائع کے مطابق خط کے ذریعے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس سے 22 فروری سے 13 مارچ کے درمیان وقت مانگا گیا ہے اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے۔ نواز شریف کے معالج کا اٹارنی جنرل کے خط پر جواب آنے کے بعد حکومت آئندہ کا لاہ عمل تیار کرے گی، یہ حکومت کی طرف سے چیز اور جو کارروائی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی جائیدادیں منجمد کرنے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور وہ لگی چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں۔ امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں آج بطور آبجیکشن کیس لگا تھا۔
رجسٹرار آفس کا عدالت نے جو آبجیکشن تھا، جو اعتراض تھا، اس کو آج ختم کر دیا ہے، اور عدالت نے کہا کہ اس کیس کو ریگولر ہیئرنگ کے لیے لگائیں۔ آیا یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کریں گے۔ چیف جسٹس نے شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی کمپنیوں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کی جانب سے عائد جو اعتراض ہے وہ ختم کرتے ہوئے، وہ آپ جانتے ہیں کہ آبجیکشن لگتے ہیں، آبجیکشن یہی ہوگا کہ 2018 میں یہ فیصلہ آیا تھا، اتنے عرصے بعد یہ چیلنج کر رہے ہیں، تو کیا اب یہ ساری چیزیں جوڈیشل سائڈ پر ہی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، جو یہ ایگزیکٹو یا انتظامی معاملات نہیں ہے جس پر رجسٹرار اعتراض لگائیں۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ اعتراض ختم کر کے کیس کو سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیا ہے۔ کمپنیوں کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دے کر جائیدادیں منجمد کر دی ہیں۔ احتساب عدالت نے منجمد جائیدادوں کا کرایہ چیئرمین نیب کے اکاؤنٹ میں، جو ان کا آفیشیل نیب کا اکاؤنٹ ہے، اس میں جمع کروانے کا حکم بھی دیا ہے۔ احتساب عدالت میں جائیدادیں منجمد کرنے کے خلاف درخواست دی گئی تھی، جو مسترد کر دی گئی۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ جائیدادیں منجمد کرنے سے کمپنیوں کو مالی نقصان پہنچ رہا ہے، اور جو شہباز شریف کی بیٹی اور داماد ہیں وہ صرف شیئر ہولڈرز ہیں، باقی بھی شیئر ہولڈرز ہیں، ان کے رائٹس کیوں انفرنج کیے جا رہے ہیں، ان کا جو حق ہے وہ کیوں مارا جا رہا ہے، اس وجہ سے۔ اور جتنے بھی وہ جو پلازا ہے، علی جو پلازا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری باقی سرکار ضبط کر لی گئی ہیں، تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ کمپنیوں کی پلی تھی، جس پر اب مجھے لگ رہا ہے کہ کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر سماعت کریں گے۔ اور امیر بھٹی صاحب نے اب تک جتنے بھی شریف فیملی کے کیسز، جب سے امیر بھٹی صاحب بطور جج سامنے آئے ہیں، بطور چیف جسٹس انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، تو اس کے بعد کیسز ان کی عدالت میں لگ رہے ہیں، اور بڑا سخت جو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے شریف خاندان کو۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ریلیف ملتا ہے شریف خاندان کو، آیا ان کی درخواست مسترد ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب معاملہ آ جاتا ہے نارووال اسپورٹس کمپلیکس کا، اور یہ احسن اقبال، جن کو لیگی ارسطو بھی کہا جاتا ہے، ان کی بریت کی درخواستیں مسترد کی ہیں جج اصغر علی، جو احتساب عدالت کے جج ہیں، انہوں نے۔ اور یہ وہ کیس ہے جس میں ان کو یہ کہتے تھے کہ میرے خلاف کیس ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تو ویلفیئر کی ہے، میں نے علاقے کے لوگوں کی بہتری کی ہے، میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں، جھوٹا کیس ہے میرے خلاف، بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، نیب کا ریفرنس جو میرے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ لیکن عدالت نے کہا ہے کہ کیس اتنا سادہ بھی نہیں ہے، ایلیگیشنز اتنے سادہ بھی نہیں ہے، ریفرنس اتنا سادہ بھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے، اس وجہ سے بریت آپ کی اس سٹیج پر نہیں بنتی، ایویڈنس آنے دیں، اور اس کے بعد عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ احتساب عدالت کے جج اصغر علی نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنایا گیا ہے، اور احسن اقبال کی جو بریت کے لیے عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے، اس کے مطابق ان کی جو درخواست ہے وہ یہ اس پر پورا نہیں اترتی کہ اس کی درخواست کو بریت کے لیے منظور کیا جائے، کیونکہ بریت کا کیس نہیں ہے احسن اقبال کا۔ احسن اقبال کے خلاف جو ریفرنس تھا 23 دسمبر 2019 کو نارووال اسپورٹس سٹی اسکینڈل میں نیب نے 23 دسمبر 2019 کو احسن اقبال کو گرفتار کیا تھا۔ وہ 2 ماہ سے زائد عرصہ حراست میں رہے، اور پھر 25 فروری کو ان کو ضمانت دی گئی تھی۔ بعد ازاں 9 ماہ بعد نومبر کے مہینے میں نیب نے نارووال اسپورٹس سٹی کمپلیکس میں احسن اقبال اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر کیا۔ ان کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ احسن اقبال اور باقیوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، غیر قانونی طور پر منصوبے کے دائرہ کار کو 3,47,50,000 سے 3 ارب روپے تک بڑھا دیا۔ ایک منصوبہ شروع ہوتا ہے 3 کروڑ کا، اور آپ اس کو 3 ارب تک بڑھا دیتے ہیں، اور پھر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں آپ نے تو ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی، آپ نے تو اس ملک کو فائدہ ہی پہنچایا ہے، نقصان تو پتہ نہیں کس نے آ کے پہنچایا ہے۔ ان کے خلاف ریفرنس تھا 3,47,50,000 سے جو منصوبہ تھا اس کا دائرہ اختیار بڑھا کے 3 ارب روپے تک بڑھا دیا۔ مزید یہ کہ منصوبے کا ابتدائی خیال 1999 میں احسن اقبال کی ہدایت پر بغیر کسی فیزیبلٹی اسٹڈی کے پیش کیا گیا تھا۔ ریفرنس کے مطابق 1999 میں جب سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی CDWP کی سربراہی احسن اقبال کر رہے تھے تو 3,47,50,000 روپے کی لاگت پر نارووال منصوبے کی ابتدائی منظوری دی گئی تھی۔ اسی سال ان کی پاکستان اسپورٹس بورڈ اور نیشنل انجینئرنگ سروس آف پاکستان کو دی جانے والی غیر قانونی ہدایت پر منصوبے کی لاگت کو 9,75,20,000 روپے تک بڑھایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو احسن اقبال نے خود منصوبے کے لیے زمین کا انتخاب کیا، مخصوص خسرہ نمبرز کو PSB کے حوالے کیا،
کیونکہ ان کی اپنے لوگوں کی وہاں پر زمینیں تھیں، خود زمین وہاں سے اس نے کروائی، خود زمین اس نے مختص کی اور وہاں پر مخصوص خسرے جو تھے زمین کے وہ دیے اور وہ خریدے گئے۔ 1999 میں پاکستان اسپورٹ بورڈ نے وزارت ترقی و منصوبہ بندی کی ہدایت پر اس منصوبے کو اس بنیاد پر ملتوی کر دیا تھا کہ اس منصوبے میں معاشی ضرورت کے حوالے سے وہ وزن نہیں تھا، اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ بعد ازاں 2009 میں یہ منصوبہ دوبارہ شروع کیا گیا اور تب اس کی لاگت 73 کروڑ 20 لاکھ روپے منظور کی گئی۔ تاہم 18ویں ترمیم کے بعد 2011 میں منصوبے کو حکومت پنجاب کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ نیب کے مطابق جب احسن اقبال نے 2013 میں وزیر ترقی و منصوبہ بندی کا چارج سنبھالا تو انہوں نے غیر قانونی طور پر، وہ وفاقی وزیر تھے، 18ویں ترمیم کے بعد یہ منصوبہ چلا گیا تھا صوبے کے پاس، اور وہ وفاقی وزیر ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی وزارت کے حکام کو ہدایت کی کہ وہ NSC منصوبے کو PSDP 2013-14 میں شامل کریں۔ یہ منصوبہ PSDP 2013-14 کے مسودے میں شامل نہیں تھا کیونکہ یہ ایک منحرف منصوبہ تھا، اور حکومت پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2013-14 میں بھی اسے ظاہر کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے اس منصوبے پر 3 ارب روپے کا تخمینہ لگا کے کام شروع کروا دیا اور پیسے بھی لگ گئے۔ جو منصوبہ انہوں نے بنایا وہ بھی لگ گیا، اس کے باوجود نہ کام مکمل ہوا کیونکہ سارا تو کرپشن اور کمیشن اور رشوت کے کھاتے چلا گیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قصور کیا تھا، ہم تو نارووال میں عوام کو ایک سپورٹس کمپلیکس دینا چاہتے تھے نارووال کی عوام کے لیے، تو کیا یہ کوئی ریاست کے پیسے کسی کی جاگیر تو نہیں ہے کہ جہاں آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ وفاقی وزیر ہیں اور آپ نے 3 کروڑ سے ایک منصوبے کو 1999 میں شروع کیا، 2013-14 میں غیر قانونی طور پر آپ اس کو 3 ارب روپے تک لے گئے، اس کے باوجود نہ منصوبہ مکمل ہوا، اور وہاں پر جو غیر معیاری جو کنسٹرکشن کے لیے چیزیں استعمال کی گئیں اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ کئی ٹی وی پروگرامز ہو چکے ہیں کہ وہاں غیر معیاری جو مٹیریل ہے وہ استعمال کیا گیا، اور یہ سارا کچھ کھا گئے، ہڑپ کر گئے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بری کیا جائے۔ عدالت نے کہا یہ بریت کے قابل نہیں ہے، درخواست مسترد کر دی، اور اب عدالت نے ایویڈنس کے لیے گواہان کو طلب کر لیے۔ مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔